ہندوستانی مسلمان جو 2021 کے وقت کا مسلمان ہے وہ ایک بہت ہی سوچنے سمجھنے والا ایک جن مانس ہے، جو اپنے تمام فیصلے چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ سماجی ہوں ان پر وہ غور فکر کر رہا ہے۔ یہ 70 سال پرانا یا 50 سال پرانا سماج نہیں ہے کہ کسی کی رو میں بہہ جاتا تھا کوئی مذہبی نیتا، کوئی دینی نیتا، کوئی سیاسی نیتا یا کوئی بالی ووڈ کا اسٹار کچھ کہے اور اس کا کوئی فرق پڑے۔ تو اس دور میں جب انہوں نے یہ بات اپنے ویڈیو کے 19ویں سیکنڈ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آج ہر ہندوستانی مسلمان کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے، اسے اپنے مذہب اسلام میں ریفارم، جدت پسندی چاہیے یا وغیرہ وغیرہ۔ میری پریشانی ان کی اس فارمولیشن سے ہے کہ آج ہر ہندوستانی مسلمان کو دیکھیے، ہندوستان کا مسلمان ایک شانتی پریہ مسلمان ہے۔ ہمارے ساتھ پچھلے 7-8 سال سے لنچنگز ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، بلاತ್ಕಾರ ہو رہے ہیں اور تمام طرح کی تذلیل ہو رہی ہے، سڑکوں پر ہو رہی ہے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے سوائے قانونی کارروائی کرنے کے اور کسی طرح کی کوئی بدلے کی کارروائی نہیں کی ہے، کسی کو پلٹ کے ایک چاٹا نہیں مارا ہے، ایک بری بات نہیں کہی ہے۔ جب بھی ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور یہ غریب ترین لوگ بھی ہیں، اس میں عام لوگ بھی ہیں، اس میں مڈل کلاس لوگ بھی ہیں، ایسے قوم سے آپ یہ بات کہیں کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے، آج ہندوستانی مسلمانوں کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے اور کس طرح سے سوال پوچھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے ہندوستان کا مسلمان آئین کی طرف دیکھتا ہے، قانون کی طرف دیکھتا ہے اور اپنی جو سیاسی قیادت ہے جس میں زیادہ تر غیر مسلم لوگ ہیں ان کی طرف دیکھتا ہے۔ تو ایسے ایک جن مانس سے اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو یہ آپ ان پر ظلم کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری پریشانی ان کے اسٹیٹمنٹ کی یہ ہے کہ وہ جنرلائز کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ، ان کا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ لارج سیکشن آف، یہ جو بڑا طبقہ ہے ہندوستانی مسلمان کی 23 کروڑ پلس کی آبادی ہے، اگر اس کا 1% بھی لیں تو 23 لاکھ بنتا ہے۔ اس 23 لاکھ میں سے وہ مجھے 2300 مسلمان دکھا دیں، 0.1% دکھا دیں جو یہ کہہ رہے ہوں کہ طالبان کا آنا اچھا ہے یا طالبان اچھے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جن کی دکانیں بند ہو چکی تھیں، جو ایک شدت پسندی کی دکان چلاتے تھے، بیان بازی کرتے تھے، بیان بہادر لوگ تھے، ان لوگوں کو یہ موقع ملا اور انہوں نے آ کر کے خیر مقدم کیا یا انہوں نے آ کر کے یہ کہا کہ یہ کوئی اچھی بات ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ 0.1% بھی نہیں تھے اس سماج کا، ان کی اپنی دکانیں بند ہو چکی ہیں، جو بھی وہ ملت کی، قوم کی، مسلمانوں کی، یہ اس نام کی دکانیں چلا رہے تھے، ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر کے بائی پاس کر کے مسلم قوم بھارت کی آگے نکل چکی ہے۔ ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی مثال بھی ہے، پاکستان کی مثال بھی ہے، افغانستان کی مثال بھی ہے، اور ہم ایک سوچنے سمجھنے والا جن سموہ ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات اس طرح سے کہنا یہ ایک خاص طرح کا اسلاموفوبیا ہے جو لبرل سیکشنز میں پایا جاتا ہے ہندوستان کے، کہ آپ نے کیوں کی لنچنگز پر بھی کچھ کہا ہے، آپ نے کیوں کی اور دیگر معاملوں پہ بھی کچھ کہا ہے، تو آپ کو موقع تلاش رہے تھے کہ کچھ ایسا مل جائے کہ ہم ذرا مسلمانوں کے بھی کان امیٹ دیں، ذرا ان کی بھی تائید کر دیں۔ لیکن اس جنرلائزیشن کا نقصان اس کو ہوگا جو بیچارہ داڑھی ٹوپی لگا کر کے رکھ کر کے کسی چھوٹے سے مفصل ٹاؤن میں، چھوٹے سے قصبے میں سبزی بیچ رہا ہوگا، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ طالبان کس بلا کا نام ہے، اور اس کو طالبان کہہ کر کے اور طالبان کا تانا مار کر کے اس کے ساتھ لنچنگ ہوگی، اس کی تذلیل ہوگی۔ میری پریشانی صرف اس بات سے ہے کہ نصیر الدین شاہ صاحب جیسے لوگ جو بہت بڑا نام ہے، اسٹارڈم ہے ان کے پاس، ان کا ہندوستان کے غریب سے لینا دینا بھی کچھ خاص نہیں بچا ہے۔ آخری بار وہ کسی غریب مسلمان کے گھر کب گئے تھے یہ اپنے آپ سے وہ پوچھیں، آخری بار وہ کسی عام ہندوستانی کے گھر کب گئے تھے یہ اپنے آپ سے وہ پوچھیں۔ تو ایسے لوگ جو ایک بہت محفوظ اور پریویلیج زندگی جیتے ہیں ان کو بہت احتیاط برتنی چاہیے یہ کہنے میں کہ ہندوستانی مسلمان کو آج سوچنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے۔ ہندوستانی مسلمان بہت سوال پوچھ رہا ہے اپنے آپ سے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔